میری آپ کے ساتھ جو گفتگو ہے اور بات چیت ہے، ہماری جتنی یہاں ٹیم موجود ہے، ایک ایک بندہ، میں اس میں ایون کہ پی سی کی ٹیم کو بھی شامل کر رہا ہوں، جو پرل کنٹیننٹ کی ٹیم مینجمنٹ میں ہے، جو ٹی سرونگ پہ ہے، جو ساؤنڈ سسٹم پہ لوگ بیٹھے ہیں، جو یہاں پر ہیں، جو اس کرٹن سے پیچھے ویٹ کر رہے ہیں. میری گفتگو اس کو میں نے بڑا ڈیلیوٹ کر کے ایک زندگی کے بڑے بنیادی پرنسپل کے ساتھ جوڑا ہے. وہ لوگ جو عام سے ہوتے ہیں وہ ترقی کرنے لگ پڑتے ہیں، ان کی کہانی کو کوٹ کیا جاتا ہے. وہ چھوٹی سی دکان سے شروع کریں گے، وہ دکان آہستہ 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 فیکٹری میں کنورٹ ہو جائے گی. وہ اکیلے شروع کریں گے، کپڑا رکھ کے خود ہی صاف صفائی کر رہے ہوں گے، کاؤنٹر خود ہی سیلز مین ہوں گے، خود ہی وہ مال اٹھا رہے ہوں گے، خود ہی مال دے رہے ہوں گے. لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ بتائیں گے جی اتنے ہزار بندے کام کر رہے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں چٹا صاحب، جنہوں نے 1974 میں ایک سلائی مشین لے کے 2 پینٹیں سی کے اپنا بزنس شروع کیا. آج میں ان کے پاس ایز اے کنسلٹنٹ کام کرنے جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی 26,000 ملازم ہیں ہمارے پاس اور ٹاپ 10 ہم پاکستان کے ایکسپورٹر ہیں ڈینم میں. ایسی کہانیاں بھی جانتا ہوں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کہتے ہیں جی کل کی بات ہے کہ ہم نے چھوٹا سا فوگ ڈالا تھا فیڈ کا، مرغیوں کا، آج وہ فیڈ انڈسٹری میں لیڈ کر رہے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایگری سیکٹر میں جنہوں نے شروع کیا تھا وہ اس کام کو بھی نہیں جانتے تھے، ان کی ڈگری کچھ تھی، ان کی فیلڈ کچھ تھی، وہ اس طرف آئے، اس کے بعد وہ چھا گئے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو یقین کیجئے جو مٹی کو ہاتھ ڈالتے ہیں سونا ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یار شاہ جی پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی. میں چند دن پہلے چٹا صاحب پاکستان سے باہر تھا، ملیشیا میں تھا، اور وہاں ایک میرے دوست تھے، ان کا تعلق بھی بورے والا سے ہے، ینگ بہت اچھے دوست. انہوں نے کہا شاہ صاحب جب کووڈ آیا تو مجھے اتنا کام ملا، ساری دنیا کے کام بند ہو گئے. وہ کہتے ہیں میرا کام تھا گلوز دینے کا. کہتے ہیں میں نے صرف امریکہ 750 کنٹینر بھیجا. کنٹینر اب سوچے 750 کنٹینر گلو کا مطلب کیا ہے. وہ کہتا ہے آرڈر زیادہ تھا، میرے سے پورا نہیں ہو رہا تھا. میں نے زندگی میں لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. دوسری قسم دیکھ لیجئے. دوسری قسم وہ ہے جو کہتے ہیں یار اسی سونے نو ہاتھ پانے مٹی ہو جاندی ہے. وہ کہتے ہیں یار ساڈے بڑیاں دی فیکٹریاں سن تے ساڈیاں دکاناں بھی نہیں بچیاں. اے مین بولے وارڈ ہے نا لاہور دی، ایتھے کئی ایسے پلازے نے جس پلازے دے وچ ایک دکان دی جنی قیمت ہے، ایک دکان دی اونے دا او پورے دا پورا پلاٹ سی کدے، اور آج ایک دکان دی قیمت ہے. پلاٹ بیچنے والوں نے کوئی 10 کروڑ کا بیچا ہوگا، آج 500 دکانیں ہوں گی اور ایک دکان کی قیمت 10 کروڑ ہوگی. یعنی سونے کو ہاتھ ڈالا مٹی ہو گئی. میں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ اس میں راز کیا ہے. ایسا کیا ہے کہ کچھ لوگ، وہ ایسی کہانی ہے بے شمار. ایک انڈین مووی ہے 12 فیل، وہ مقابلے کے امتحان کی تیاری کرتا ہے. میں درجنوں لوگوں کو پاکستان میں جانتا ہوں. میرے ایک دوست تھے، وہ کہتے جب میں اسکول پہنچتا تھا تو میں اپنے پاؤں سے کانٹے نکالتا تھا. پہلے اتنے چیلنج تھے، اتنی غربت تھی. ہم سب کی کئیوں کی کہانیوں میں، کامیابی کی کہانی میں کئی زیرو ملیں گے جو کبھی زیرو تھے اور آج ہیرو ہو گئے، لیکن آپ کو کہیں ہیرو ملیں گے جو زیرو ہو گئے. تو ڈھونڈنا شروع کیا، تلاش شروع کی کہ ایسی کیا وجہ ہے، یہ راز کیا ہے کہ کئی لوگ ہمیں سمجھ نہیں آتے. اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، تعلیم زیادہ نہیں ہوتی. اللہ اتنا مہربان ہوتا ہے، چھپٹ پھاڑ کے دے دیتا ہے. کئی ایسے ہیں ڈگریاں لے کے آتے ہیں، کئیوں نے سیڈ پہ پی ایچ ڈی کی ہوگی، نوکری کر رہے ہوں گے. اللہ کا کرم یہ ہے، یاد رکھیے، کہ جن کے ہاتھوں میں مٹی سونا ہو جاتی ہے. میں نے ان سب لوگوں کی زندگی میں ایک ایسا قانون دیکھا ہے، ایک ایسا اصول دیکھا ہے جس کو یہ فالو کر رہے ہیں. اور وہ قانون اور وہ اصول اتنا ہی کارگر ہے جتنی گریوٹی. قانون کشش یاد ہے؟ قانون کشش کیا ہے کہ ہر چیز زمین کے مرکز کی طرف کھینچی چلی آتی ہے. ایسی ہے کوئی دنیا میں ذرہ بھی ہے، گرد بھی اٹھتی ہے نا، تھوڑی دیر کے بعد گرد بیٹھ جاتی ہے. کیوں بیٹھ جاتی ہے؟ گریوٹی ہے، وہ گریوٹی کی وجہ سے بیٹھ جاتی ہے. تو گریوٹی پہ اتنا یقین ہے کہ یہ 4 فٹ کی یہ جگہ ہے. میں حماقت کروں گا اگر یہاں سے میں بغیر دیکھے چھلانگ لگا دوں، میری ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، میرے پاؤں میں موچ آ سکتی ہے. گریوٹی اتنا بڑا قانون ہے. اب گریوٹی کو نیوٹن دریافت کر کے بتا رہا ہے کہ گریوٹی قانون ہے، لہٰذا گریوٹی کو سامنے رکھیں نظر میں. چھت کے بننے پہ ایک چھوٹے سے سٹیپ پہ بھی آپ گریوٹی کو مد نظر رکھتے ہو.
میں جو اصول بتانے لگا ہوں قرآن میں اللہ نے واضح لکھا ہو. اصول کیا ہے؟ تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور نوازوں گا. سر جی میں نے ہر رونے دھونے والے بندے کو زوال کا شکار دیکھا. ہر بندہ جو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اس کو میں نے ترقی کرتے دیکھا. اب شکر ادا کیسے ہوتا ہے یہ ذرا سمجھیں آج بات کو. بڑے لوگ آ کے میرے پاس چٹا صاحب کاؤنسلنگ کے لیے بھی آتے ہیں, بڑے بڑے سیٹھ آتے ہیں, شاہ جی شکر کس چیز کا ادا کریں, کام تو چلتا نہیں پیا. میں کہتا ہوں یار یہ کام جڑا چلتا نہیں پیا اے دسو شروع کتوں کیتا سی. ہر بندہ کہانی سناتا ہے جی زیرو سے شروع کیا, حالات اچھے نہیں تھے, بڑے مسائل تھے. میں کہتا ہوں یہ جو آج کے دن آپ جہاں کھڑے ہو تمہیں لگتا ہے تم شروع سے ایسی تھے؟ کہتا نہیں سر میں کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہوں. میں نے کہا میری جان ایک غلطی صرف تم نے کی ہے, جو ہے اس کے ہونے کا احساس ختم ہوا ہے اور تم نہ شکرے ہو گئے ہو. ایک لمحے کے لیے سب کے سب یہاں بیٹھے ہو, سانس لے کے ذرا محسوس کرو یہ اللہ کا شکر نہیں ہے. اس آج کی چھٹی کے دن یہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ میو ہاسپٹل ہے, آکسیجن لگی ہوئی ہے لوگوں کو. یہاں سے تھوڑی سے فاصلے پہ 3 سے 4 کلومیٹر پہ سروس ہاسپٹل ہے, 7 پنجاب کارڈیولوجی ہے. آپ جیسے میرے جیسے کتنے تڑپتے آتے ہیں, ڈیڈ باڈی واپس ایمبولینس پہ جاتی ہے. شکر نہیں ادا کریں کہ ہم زندہ ہیں. یہ ابھی کھانا کھلنا, رات کو کھانا کھانا ہے. میں قسمن کہتا ہوں اس ملک میں بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں جو ابلے چاول اور ابلی بھنڈی کے علاوہ نہیں کھا سکتے. اللہ کا شکر نہیں ہے کہ جو کھاتے ہو وہ ہضم ہو جاتا ہے. اولاد ہے, اللہ کا شکر نہیں اللہ نے اولاد دی ہوئی ہے. ماں باپ آپ میں سے کس کس کی ماں اور باپ حیات ہے یا کوئی ایک حیات ہے؟ ہاتھ کھڑا کر. لاٹری نکلی ہوئی ہے پہلے ہی آپ کی, اور لاٹری کیا نکلنی ہے؟ زندہ پیر آپ کے گھر میں ہے, زندہ پیرنی آپ کے گھر میں ہے. خدا کی قسم ان سے جا کے کبھی پوچھیں جن کے ماں اور باپ نہیں ہیں, وہ 9 محرم عید شبرات نہیں گاڑی خریدتے ہیں, کام چلتا ہے, کس کو بتائیں؟ وہ ٹھنڈی مٹی کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس سے باتیں کرتے ہیں, اگربتیاں لگاتے ہیں, پھول پھینکتے ہیں, ترستے ہیں کہ اس وقت بیبے ہوتی, ابا ہوتا, ماں ہوتی, باپ ہوتے, ان سے کہتے کہ یار یہ دیکھو کل ماں جی تسی محنت کی آج تہاڈا پتر کتے پہنچ گیا. جو ہے خدا کے لیے اس کو محسوس کرو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. جو زندگی میں جس سواری پہ بھی آئے ہو, قسمن کہتا ہوں وہ سواری بڑے لوگوں کی حسرت ہے. جو کپڑے پہنے آپ نے, میں قسمن کہتا ہوں بڑے لوگوں کی وہ حسرت ہے کہ یار یہ کپڑے. جو بھی فون آپ کے پاس ہے, آپ کہتے ہو نہیں جی ہے آئی فون 17 لینا تے مزہ آنا ہے. حضور والا کئیوں کول فون ہی نہیں ہے. میں ابھی صبح ایک لیکچر تھا, فلیٹی سے نکلا, میرے پاس پکچر ہے موبائل میں, میں بھاگا ہوں, لوگ مل رہے ہوتے ہیں تصویر محبت سے کھینچ رہے. ایک صاحب آئے, آواز آئی ان کی, شاہ صاحب میں نے فوٹو کھچانی ہے. تو میں نے دیکھے بغیر کہا, میں کہا کھچا لیں. کہتا کھینچنی آپ کو پڑے گی. مجھے تھوڑا غصہ آیا, میں کہا یار یہ مجھے پیچھے سے آواز لگا رہا ہے, ایک تو فوٹو کھینچنی, دوسرا کھچنی تانوں پے گی. میں نے مڑ کے دیکھا, چٹھا صاحب دونوں بازو نہیں تھے. مجھے شرم آئی, باری تعالیٰ میرے دونوں بازو ہیں اور میں ان 2 بازوؤں کے ہونے کا مجھے احساس ہی نہیں ہے. میں نے فوٹو کھینچی, میرے موبائل میں ہے, میں نے ان صاحب کو نمبر دیا, انہوں نے ان کے گھر چلے گئی. شام کو شکریہ کا میسج آ گیا کہ شاہ صاحب بڑی مہربانی, میں تو فوٹو بھی نہیں کھینچ سکتا. ایک لمحے سوچیں, آپ اٹھا کے گلاس پی رہے ہیں, کسی کے بازو نہیں ہیں, کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں, کسی کو رسوائی مل گئی ہے. مولا علی کا قول ہے کہ آپ کے عیبوں پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہے, اللہ پردہ ہٹا دے, آپ کا بیٹا آپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا. یہ کتنا بڑا ستار العیوب رب کی صفت ہے, اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں. کاروبار کو چلانے کا, بڑھانے کا, آگے لے کے جانے کا, بھائی سب سے پہلا پرنسپل شکر ہے. شکر کیا جو ہے اس کو محسوس کریں. وہ نعمت ہے, وہ صحت ہے, وہ اولاد ہے, وہ دکان ہے, وہ ہٹی ہے, وہ عزت ہے, وہ 4 بندے کام کر رہے ہیں آپ کے پاس, وہ کوئی بھی کچھ بھی آپ کے پاس ہے, آدھی روٹی ہے, اس کا سب سے پہلے کہیں یا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے. اور آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں, ہم مسلمان ہیں, دن میں 5 بار زمین پہ سر رکھ کے 5 نمازوں میں کہتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ تو اعلیٰ ہے. ترجمہ یہ تو اعلیٰ ہے. اصل میں ہم کہتے ہیں یا باری تعالیٰ ہم نہیں اعلیٰ, اعلیٰ تو ہی ہے.
لیکن ہم اپنے رویوں سے, اپنی حرکتوں سے محسوس کراتے ہیں ہم بڑی چیز ہیں. سر یہ سانس ختم ہو جائے بندہ چیز ہی کوئی نہیں ہے. روز لاکھوں لوگ رات کو سوتے ہیں, صبح نہیں اٹھتے. کیا آپ کی ارد گرد ایسے آپ جنازے نہیں پڑھتے کہ راتی سوتے سن صبح نہیں اٹھے؟ پاکستان میں پر ڈے 18,500 موت ہوتی ہے, 18,500. یہ پاس میں ہائی کورٹ ہے ہمارا. سر ہائی کورٹ کے سامنے جوڈیشل اکیڈمی جہاں جج ٹرینڈ ہوتے, 4 سال میں پڑھاتا رہا ہوں جی ججز کو. جب 4 سال میں نے پڑھایا تو جو چوتھا سال تھا نا میرا, اس وقت چیف جسٹس تھے انوار الحق صاحب, جسٹس انوار. وہ ریٹائر ہوئے. چٹا صاحب انہوں نے مجھے جوائن کر لیا. انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے لیے صلح کرواتے ہیں, طلاقیں بڑی ہو رہی ہیں. یہ آج سے میں 6-7 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تب فیملی کانفلکٹس پر اینم 28,000 تھے, 28,000. پچھلے سال 1.5 لاکھ تھے. 1 سپٹمبر کو لاہور میں 450 طلاق ہوئی ہے. تو ہم نے صلح کا چیپٹر بنا دیا. اس پہ ہم لوگ منت ارلا کرتے ہیں, فی سبیل اللہ ہے. لڑکی کو کہتے ہیں یار چھڑ, معاف کر دے پتر, گھر بچا لے. بندے کو کہتے ہیں. میں کارگر نسخہ بتا رہا ہوں. ہر وہ بندہ جو اپنی بیوی کا جگہ جگہ گلا کرتا رہتا ہے اس کا گھر تباہ ہو جاتا ہے. ہر وہ بیوی جو اپنے خاوند کا جگہ 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 بیٹھ کے گلا شکوا کرتی رہتی ہے اس کا گھر تباہ ہو جاتا ہے. میں انہیں نسخہ دیتا ہوں کہ میری بہن, میرے بھائی, کچھ اچھا بھی تو ہوگا نا. وہ صفحے پہ لکھو. وہ صفحہ رکھ کے کہتے جی اچھا ہے ہی نہیں, بالکل اچھا نہیں ہے. میں کہتا ہوں چلو کوئی 2-4 خوبیاں تو ہوں گی نا. میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں, 10 منٹ ذرا بیٹھ جائیں آپ اکیلے, تو 2 خوبیاں لکھ دیتی ہیں. ہاں جی تنخواہ کما کے لا کے بچوں پہ خرچتا ہے, بچوں کو خود سکول چھوڑ کے آتا ہے. میں کہتا ہوں پانی پئیں, تھوڑی سی اور خوبیاں لکھیں. وہ کرتے کرتے 18 خوبیاں, 21 خوبیاں, 22 خوبیاں, 35 خوبیاں لکھی ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں خامی یاد کریں. 2 خامی ہیں, ماں دا بڑا سکا ہے. اور کوئی خامی, وہ جی شک پیندا ہے کہ راتی فون تے پتہ نہیں کی کردا رہندا ہے. میں کہنا میری گل سنو میری بہن, صبر دا بھی قرآن پاک 103 بار حکم ہے گا. 103 ٹائم صبر کا حکم ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر کسی صحابی نے آ کے یہ گلا کیا, اظہار کیا کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں پسند بھی, آپ نے فرمایا خوبیوں کی طرف دیکھو. یقین کیجئے جیسے ہی وہ بندہ اور وہ عورت اس اپنے ہی بندے کی, اپنی بیوی کی خوبیاں سوچ کے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کرتی ہے, گھر بچ جاتا ہے. ہر وہ چیز خراب ہوگی جس کا گلا آپ کر رہے ہیں. وہ دکان ہے, وہ کاروبار ہے, وہ کسٹمر ہے, وہ ڈسٹریبیوٹر ہے, جس کا گلا کریں گے وہ خراب ہوگی. اور جس چیز کا شکر ادا کریں گے وہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا, وہ بہتر ہونے لگ پڑے گی. سو کام کاروبار میں یہ جو ہم نے رسمن کہنا شروع کیا, الحمدللہ مہربانی فرما کے اس کو دل سے کہنا شروع کریں کہ باری تعالیٰ سارا کچھ ہی تیرا کرم ہے, سارا کچھ ہی تیرا فضل ہے. کسی نے واصف علی واصف صاحب سے پوچھا کہ واصف صاحب فضل اور کرم کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا فضل اور کرم یہ ہوتا ہے جب بندے کو اپنی اوقات یاد آئے اور پتہ لگے حق سے ہر چیز زیادہ ہے. تو غور کریں کیا حق سے ہر چیز زیادہ نہیں ہے؟ 10 سال پیچھے مڑ کے دیکھ لیں آپ کہاں تھے, 20 سال پیچھے جا کے دیکھ لیں آپ کہاں تھے, 30 سال پیچھے جا کے دیکھ لیں آپ کہاں تھے. تو سر ترقی تو آپ نے کی ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں نے ترقی کوئی نہیں کی. 30 سال پیچھے, 20 سال پیچھے, 10 سال پیچھے, ایون کہ 5 سالوں میں دیکھیے گا, ایکسیپشن ہے کوئی اکا دکا کیس, 99% لوگوں نے پہلے سے زیادہ گروتھ کی ہوگی, گرو کیے ہوں گے, آگے بڑھے ہوں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, یہ جو ہم پاکستان کے بارے میں منفی باتیں کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, 3 درجن ملک دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں پاکستان سے زیادہ خوبصورت ملک میں نے نہیں دیکھا, کم از کم میں نے نہیں دیکھا. یقین کیجیے اس ملک میں گروتھ کا اتنا پوٹینشیل ہے. مجھے بچے آگے کہتے ہیں سر ہم نے یہاں جانا ہے, ادھر چلے جانا ہے, اسٹوڈنٹ امیگریشن فلانا کام. میں انہیں ایک بات کہتا ہوں کہ ملک جو اسٹیبلش ہو چکا ہے نا, وہ بنی بنائی مشین ہے, اس میں پرزا بن کے فٹ ہو جاؤ گے. اس ملک میں آپ نے پرزا نہیں بننا, مشین بننے کا چانس ہے. آپ امپائر کھڑی کر سکتے ہو جتنے گروتھ کا کسی شعبے میں چلے جائیں. سر ہم نا ہمارا پرابلم ہے, سال پہلے نا بچے آگے کہتے, ایک بندہ آگے کہتا جی پاکستان ڈوب گیا, پاکستان ڈوب گیا. میں کہ تو چینل غلط سبسکرائب کیتا ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم منفی باتوں کو سنتے ہیں. یار مثبت دیکھیں کبھی آپ کہ کتنی نعمتیں اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں. چیلنج ہے کیا دنیا میں کہیں چیلنج نہیں ہے؟ میں آسٹریلیا سے ہو کے پیچھے آیا ہوں, 21
21 बिलियन डॉलर बजट है ज़हनी सेहत पे लगाते हैं, 21 बिलियन डॉलर, जाने सारा जाते हैं जी, उधर जाना है उधर जाना है। मेरी आपसे गुजारिश है, इस मुल्क में भी इतना कुछ मुस्बत है, उस मुस्बत को देखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। सबसे पहले जो जिंदगी में है अच्छा, उसका शुक्र अदा करें, उसको कबूल करें। नंबर 2, जो मुल्क में अच्छा है उसको कबूल करें, शुक्र अदा करें। तीसरा, अज़दवाजी जिंदगियों को खुदा के लिए बेहतर करें। वो बंदा जिसकी 80% एनर्जी उसके घर में लग जाती है लड़ाई झगड़ों में, वो सीड के बिजनेस में क्या तरक्की करेगा? सीड छोड़े किसी काम में तरक्की नहीं कर सकता। वो बंदा जिसे सेल्स फोर्स पे एनर्जी लगानी है, वो बीवी पे एनर्जी लगाई जा रहा है, वो तरक्की क्या करेगा? वो मस्कीन के साथ लड़ाई करता रहता है, वो घर की जंग जीतना चाहता है और दावा करता है कि मैंने वाटरलू लड़नी है। और पीरो मुर्शिद वासिफ साहब का जुमला, जिसने बड़ी जंग लड़नी होती है ना, वो छोटे झगड़ों में अपनी जिंदगी ज़ाया नहीं करता। बड़े काम करने वाले अपनी छोटी छोटी चीजों में वो दरगुजर करते हैं, इग्नोर करते हैं। काश के ये 25 करोड़ लोगों को फन आ जाए किस चीज का, लेट गो, छाड़ो यार, मिट्टी पाओ, आगे चलिए। हम सब के सब नॉन इश्यूज को पकड़ के बैठे हुए हैं और ग्रो नहीं कर रहे। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये सिंपल प्रिंसिपल जो मैंने सारा बताया है, आज पूरी रिसर्च के बाद रोंडा बायरन ने किताब लिखी दी मैजिक, दुनिया में एक जादू है। उस किताब दी मैजिक का तर्जुमा क्या है? शुक्र गुजारी का जादू। जो शुक्र गुजार है तरक्की करी जाता है, जो ना शुक्र है वो माइनस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है और किसी मंजिल को पाना है, तो जो कुछ अल्लाह का करम और फजल है शुमार करके गिन के आज से आपने, किसी ने किसी बुजुर्ग से पूछा सबसे अच्छी तस्बीह कौन सी है? उन्होंने कहा 2 तस्बीहें हैं, एक अस्तगफिरुल्लाह, दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह। कहा जी इसका मतलब जो उसने किया है अल्हम्दुलिल्लाह और जो मैंने किया है अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।